अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आयत नंबर 16। وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَعُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا۔ جب کہ تم ان سے اور اللہ رب العالمین کے سوا ان کے اور معبودوں سے کنارہ کش ہو گئے تو اب تم کسی غار میں جا بیٹھو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں سہولت مہیا کر دے گا۔ اصحاب کہف کا اللہ رب العالمین پر کامل بھروسہ ظاہر ہوتا ہے۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ قوم ایمان قبول نہیں کرے گی اور ان کے دین کو خطرہ ہے تو انہوں نے ہجرت کا فیصلہ کیا۔ یہ دراصل دین کی حفاظت کے لیے قربانی کی ایک عظیم مثال ہے کہ انہوں نے آرام و آسائش چھوڑ کر غار کو اختیار کیا۔ کہ جو شخص اللہ رب العالمین کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے بہتر عطا فرماتے ہیں۔ غار بظاہر ایک تنگ اور تاریک جگہ تھی، مگر اللہ رب العالمین کی رحمت سے وہی ان کے لیے امن اور سکون کا مقام بن گئی۔ یَنشُرْ لَکُمْ رَبُّکُم مِّن رَّحْمَتِہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہر مشکل کو آسان بنا سکتی ہے۔ کہ برے ماحول سے بچنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے ضرورت پڑے تو جگہ بھی بدل لینی چاہیے۔ اس میں اہل ایمان کے لیے بشارت ہے کہ جو اللہ رب العالمین پر توکل کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے نجات اور آسانی کے راستے پیدا فرما دیتے ہیں۔ آیت نمبر 17۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ آپ دیکھیں گے کہ آفتاب باوقت طلوع ان کے غار سے دائیں جانب کو جھک جاتا ہے اور باوقت غروب ان کے بائیں جانب کترا جاتا ہے، اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ رب العالمین جس کی رہبری فرمائے وہ راہ راست پر ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے ناممکن ہے کہ آپ اس کا کوئی کارساز اور رہنما پا سکیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کا ایک عجیب منظر بیان فرمایا کہ سورج کی روشنی براہ راست غار میں داخل نہیں ہوتی تھی تاکہ وہ گرمی اور تکلیف سے محفوظ رہیں۔ یہ انتظام اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کی حفاظت کے لیے غیر معمولی اسباب پیدا کر دیتے ہیں۔ ذالک من آیات اللہ، یعنی یہ سب اللہ رب العالمین کی قدرت کی کھلی نشانیاں تھیں کہ اگر دھوپ مسلسل اندر آتی تو ان کے جسم خراب ہو جاتے، اس لیے اللہ رب العالمین نے سایہ کا خاص انتظام فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت صرف روحانی نہیں بلکہ جسمانی حفاظت بھی اللہ رب العالمین کی رحمت کرتی ہے۔ آیت کے آخر میں ہدایت کا اصول بیان کیا گیا ہے۔ اصل رہنمائی صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ جو اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرے، اللہ رب العالمین اس کے لیے وہاں سے مدد پیدا فرماتے ہیں جہاں سے انسان کی سوچ بھی نہیں یا انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 18۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ منهم فرارا ولملئت منهم رعبا۔ آپ خیال کرتے کہ وہ بیدار ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، خود ہم ہی انہیں دائیں بائیں کروٹیں دلایا کرتے تھے۔ ان کا کتا بھی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا،
اگر آپ جھانک کر انہیں دیکھنا چاہتے تو ضرور الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور ان کے رعب سے آپ پر دہشت چھا جاتی۔ اللہ رب العالمین نے اصحاب کہف کی حفاظت کا ایک اور حیرت انگیز طریقہ بیان فرمایا۔ وہ گہری نیند میں تھے مگر ایسا لگتا تھا جیسے جاگ رہے ہوں تاکہ کوئی انہیں نقصان پہنچانے کی جرت نہ کر سکے۔ اللہ رب العالمین ان کی کروٹیں بدلتے رہے تاکہ ان کے جسم محفوظ رہیں اور زمین سے خراب نہ ہوں۔ ان کا کتا غار کے دروازے پر پہرا دے رہا تھا، جو اس بات کی علامت ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت جانوروں کو بھی عزت دے دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان پر ایسا رعب طاری کر دیا تھا کہ اگر کوئی دیکھ لیتا تو خوف سے بھاگ جاتا۔ یہ سب اللہ رب العالمین کی کامل قدرت اور اپنے بندوں پر خاص حفاظت کی نشانی ہے۔ جو اللہ رب العالمین کے لیے قدم اٹھاتا ہے، اللہ رب العالمین خود اس کا محافظ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ یہ واقعہ اہل ایمان کے لیے یقین کو مضبوط کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی مدد غیر محسوس طریقوں سے بھی آ سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔